دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا کفر پر جمے رہے، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، أأنذرتهم آپ چاہیں ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرهم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون اور ان کو اس کا احساس تک نہیں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا تو کہتے
انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خوب سن لیجئے، بے شک وہی لوگ مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ آیت جو شروع ہوئی، یہ مضمون گزشتہ درس میں جو حضرات شریک تھے وہ بخوبی گزشتہ آیتوں سے اس آیت کا ربط اور تعلق سمجھ چکے ہوں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں نے تمہیدی گفتگو کے وقت میں جو باتیں عرض کی تھیں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ سورہ بقرہ جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ بندے نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر جو دعا مانگی تھی ہدایت کی، سورہ بقرہ اس ہدایت کی دعا کا جواب ہے۔ گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ تم جس راستے کی دعا مانگ رہے ہو وہ راستہ یہی قرآن مجید ہے۔ تو جب ہدایت کا راستہ قرآن ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کا جواب قرآن ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں احکام نازل فرمائے، احکام کا مطلب کسی چیز کے کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے، وہی بعض چیزوں سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کیریکٹر قرآن میں بیان فرمائے کہ وہ سمجھ کر لوگ ان جیسے یا تو بنیں، یا اگر وہ خراب ہیں تو ان جیسے بننے سے بچیں۔ تو قرآنی شخصیات جس کو کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا کہ قرآن دیکھو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ ہوں گے تو ان کو جنت ملے گی، یہ ہوں گے تو ان کو جہنم ملے گی۔ تو قرآن پاک نے صرف احکام نازل فرما کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان حکموں پر چلنے والوں کی کچھ علامات بتلائی کہ جنت میں آنے والوں کی یہ علامتیں ہوں گی، جہنم میں جانے والوں کی یہ علامتیں ہوں گی۔ ہر انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ میرے اندر کون سی علامت پائی جاتی ہے، پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرے۔ تو گزشتہ آیتوں میں متقین کی صفات کا بیان تھا۔ گزشتہ درس میں جو حضرات شریک تھے وہاں میں نے تقوی کی تعریف بھی کی تھی، اور تقوی میں سب سے پہلی چیز ایمان، اور پھر اس ایمان کے میں نے 4 درجے بتلائے تھے، کس درجے پر پھر انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، عارف باللہ جس کو کہا جاتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کتنا ایمان کافی ہے، اللہ کا ولی اور مقرب بننے کے لیے کتنے ایمان کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو وہاں ایمان والوں کا بلکہ متقیوں کا تذکرہ تھا۔ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن میں یہ چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اقامت صلاح یعنی نماز کی پابندی، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھی چیز قرآن پر اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا، اور 5ویں چیز مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے اس پر ایمان لانا۔ یہ 5 صفات ہیں متقیوں کی۔ ان صفات میں سے کسی بھی صفت میں اگر کمی پائی جائے، چاہے عملی اعتبار سے ہو جیسے نماز اور زکوٰۃ کے معاملے میں ہو، اور میں نے زکوٰۃ میں وہ 7 الگ الگ کیٹیگری بتلائی تھی کہ کہاں کہاں خرچ کیا جاتا ہے، اسلام نے جو 7 جگہیں بتلائی ہیں خرچ کرنے کی، ان میں سے کسی میں کمی کوتاہی پائی جائے، یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی کمی ہو، ایمان کے آخرت کے معاملے میں، غیب کے معاملے میں، نبیوں اور رسولوں کے معاملے میں، ملائکہ کے معاملے میں، جنت اور جہنم کے معاملے میں، غیب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے معاملے میں اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ہم لوگ ہدایت پر نہیں۔ تو ہدایت کی علامت کے طور پہ 5 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ اب ہدایت کی جو ضد ہوتی ہے اس کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ ہے ضلالت۔ ہدایت کی اپوزٹ ضلالت، اور ضلالت میں سب سے اعلیٰ درجے کی ضلالت کون سی ہے؟ وہ ہے کفر، جو ایمان کے مقابلے میں آتا ہے۔ ایمان کی میں نے تعریف کی تھی، تصدیق ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے، شریعت ہو، احکام شریعت ہو، دین ہو، قرآن ہو، ان میں ہر ایک پر یقین کرنا، دل سے ماننا، پہلے اس کو جانے، پھر اس پر یقین کرے، پھر اس کو مانے،
اور میں نے کمال کے لیے ایک چیز اور بتلائی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ عقیدت و محبت کا معاملہ ہو، شریعت کے ہر حکم سے انسان کو محبت ہو، یہ شرط ہے ایمان کی۔ عمل تو کر رہا ہے لیکن اس عمل سے محبت نہیں ہے، ایمان خطرے میں، تو یہ ایمان کے اندر داخل ہے۔ تصدیق ما جاء بہ النبی، اب اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن کو آپ الٹ کر سمجھیں۔ تکذیب ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا یا نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ انکار کرنا الگ ہوتا ہے، بات کا نہ ماننا الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک، کسی خبر کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا تو پہلا ری ایکشن جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ ہے انکار، تکذیب جس کو کہتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خاموش بیٹھا رہے، نہ اس کی تصدیق کرے نہ اس کی تکذیب کرے، یہ کفر ہے۔ ایمان کے معاملے میں، اللہ کے نبی کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں شرط ہے ایمان کے لیے کہ آدمی تصدیق کرے۔ ہاں گونگا ہے تو اس کے لیے چونکہ زبان سے تصدیق نہیں ممکن تو اب اس کے لیے معافی ہے، باقی کسی اور کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو چیزیں لائے ہیں دین کے نام پر، ان پر تصدیق کرنا یہ ایمان۔ تصدیق نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے، کوئی ایمان میں نہیں ہوگا، کفر میں چلا جائے۔ یہ ایمان اور کفر کی جو تعریف ہے اس میں ہم بہت کمزور ہیں۔ تصدیق کرنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو اور حضور کے ذریعے سے پوری شریعت۔ انکار کرے یا تصدیق نہ کرے، چپ بھی بیٹھا رہے، کچھ نہیں کہہ رہا، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، کفر کا پہلا درجہ ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہے قرآن ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو لوگ متقی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور دعوت پورے عالم کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے یہ متقی ہیں۔ اور پورے انسانوں کے بارے میں امید ہے کہ شاید ہر کافر مومن ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض کافر وہ ہیں جو کبھی مومن ہونے والے نہیں ہیں۔ اب وہ کون سے کافر ہیں اللہ ان کو یہاں بیان فرماتا ہے۔ دیکھیے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایک بھی مومن نہیں تھا، اللہ کے رسول اکیلے، آپ کی دعوت سے ایمان پھیلا، لوگ ایمان میں آتے گئے، جو کافر تھے وہ مومن بنے، جو مشرک تھے وہ مومن بنے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کی دعوت تو بارش کی طرح سب پر برسی، کچھ آ گئے کچھ نہیں آئے۔ اب نہیں جو آئے ان میں بھی پھر دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ یہ شاید محنت کے بعد آئے گا، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضور کو بے انتہا بے چینی ہوا کرتی تھی، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو محنت کے باوجود نہیں آئے گا۔ تو یہاں ان کافروں کا تذکرہ ہے جو محنت کے باوجود نہیں آئیں گے ایمان میں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، امیہ ابن خلف، ولید ابن عقبہ، یہ وہ گرو گھنٹال قسم کے مشرکین تھے، کافر تھے کہ جو محنت کے باوجود ایمان میں داخل ہونے والے نہیں تھے۔ اللہ نے ان اعلیٰ درجے کے کافروں کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں ایمان والوں کا، متقیوں کا بیان، اب یہاں سے 2 آیتوں میں کافروں کا بیان اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں کافروں کا جو اعلیٰ طبقہ ہے منافقین، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ تو پہلا لفظ ہے ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ کفر پر جمے رہے۔ میں نے گزشتہ بھی یہی ترجمہ کیا، اب بھی یہی ترجمہ ہوگا، جو لوگ کفر پر جمے رہے۔ یہ ترجمہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شرفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا، حضرت عبدس تھانوی علیہ الرحمٰن نے یہی ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے جو ابھی گفتگو کی، کافر 2 طرح کے ہیں، بعض جن کے بارے میں ایمان کی امید ہے وہ یہاں مراد نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو حکم ہے محنت کرتے رہو، ان کو دعوت پہنچاتے رہو، اللہ کا پیغام دیتے رہو، امید کے ساتھ کہ وہ آئیں گے، آج نہیں تو کل بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن بعض وہ کافر ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ نہیں آنے والے، تو ان دوسرے درجے کے کافروں کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو اب ترجمہ ہوگا یہ لوگ جو کفر پر جمے رہے، کیا کرتے تھے؟ یہ شرارت کی وجہ سے محروم ہوئے،
ان کا محروم ہونا اللہ نے نہیں رکھا ان کو محروم، بلکہ یہ اپنے بغض اور اپنے عناد اور اپنے شک و شبہ اور اپنی حسد اور عناد کی وجہ سے کفر پر جمے رہے۔ دعوت آتی تھی، قرآن کی یہ حقانیت ہے۔ میں نے شروع میں غالباً کہا تھا مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم کو اگر کوئی پڑھے یہ ناممکن ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے، یہ ناممکن ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے۔ اب کوئی پڑھ رہا ہے لیکن شرارت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کریم کے الفاظ میں معانی میں الٹے مطلب نکال کر امت کو گمراہ کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یا مسلمانوں کے کمزور کم علم والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے پڑھنے سے قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ جو ابو جہل، ابو لہب اور یہ بڑے قسم کے کفار تھے، ان کی ضلالت اور گمراہی کی وجہ ان کا بغض اور ان کا عناد۔ یہ جب حضور کی مجلس میں آتے تو بات سنتے تھے ہدایت کی نیت سے بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ چلو سن تو لیں گے کہہ کیا رہا، نہیں، بلکہ یہ اس لیے آتے تھے کہ سنیں گے، غلطیاں پکڑیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جو آنے ہوئے ہی نیت اس کی خراب ہے، آتے ہوئے اس کی نیت میں شرارت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی جو شرارت ہے اس شرارت کی سزا یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو چاہے ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، چاہے آپ نہ ڈرائیں، آپ ڈراتے رہیں، آپ کا حکم، آپ کا کام ہے، آپ کا فرض منصبی ہے ڈرانا، لیکن شرارت کی نیت سے آپ کی بات سننے والوں کے دلوں پر تو ہم نے مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان میں آنے والے نہیں۔ ہمیں اپنا آئینہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنا آئینہ دیکھنا ہے۔ یہ جو شخصیات آتی ہیں قرآن کریم کے اندر، میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اپنے تصویر تلاش کرنی ہے کہ میرا کہیں ان لوگوں میں شمار کسی درجے میں نہ ہو جائے، میرے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت خدا نخواستہ پیدا نہ ہو جائے۔ دین کی بات کو اس نیت سے سننا کہ اس میں غلطی نکالیں گے، دین کی بات کو اس نیت سے سننا کہ اس پر اعتراض کریں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کی کیٹیگری میں اگر اللہ ہمیں ڈال دے تو کون بچا سکتا ہے؟ ہر آدمی خود طالب بن کر سنے۔ یہ جو بزرگوں نے اصطلاحات دی ہیں یہ ایسی نہیں دی، بلکہ عقیدوں کے دروازے بند کر دیے کہ یہاں سے دیکھو یہ دروازہ بند کر دو ورنہ کفر داخل ہو جائے گا۔ تو جو بھی بات ہو، چاہے چھوٹا کرے بڑا کرے، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی اور رسول کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تو اس کے سنتے ہوئے دل صاف رکھے آدمی، یہ سمجھے کہ اس سے میرے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس سے میرے اعمال میں اضافہ ہوگا، میری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور اگر اس نیت سے خدا نخواستہ سنے گا کہ پوچھیں گے، آخر سنیں گے، چاہے وہ غلطیاں نکالیں گے، پکڑیں گے، فلاں بات ایسے کیسے آ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نیت ہی خراب ہوگی تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ دیکھیے کفر بھی کچھ اسباب سے انسان کے اندر آتا ہے۔ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آقا نے فرمایا دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ ایمان والا آتا ہے، فطرت ایمانی لے کر آتا ہے۔ اب اس کے گھر کا ماحول، ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا نصرانی مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کفر پر چلنا ہے وہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان نے اپنی مرضی سے چاہ کر اس راستے کو اختیار کیا۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا جب گناہ گار ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ جو خلا ہے نا اس کو پر کر دو۔ قرآن کا حلقہ ہے، یہ مجلس کو خوبصورت رکھنا قرآن کے حلقے کی خوبصورتی ہے۔ کوئی ساتھی اڑ گئے ہیں تو ان کی جگہ کو پر کر دو تاکہ خوبصورتی باقی رہے۔ آپ کو بالکل اجازت ہے، جو بڑے حضرات ہیں وہ کرسی پر بیٹھیں، کرسی لا کر دے دو ان کو، اور بقیہ حضرات لائن میں جڑ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ 2 کرسیاں لا، 7 آپ کرسی پر بیٹھیں۔ تو انذار، چلیں، انذار قرآن میں لفظ آتا ہے، بار بار آتا ہے، یہاں میں اس کی تشریح کر دوں گا، آگے ترجمہ کروں گا۔ ڈرانے کا جو لفظ ہے نا قرآن میں،
یہ دو طرح سے آیا ہے. ایک ہے نذیر ذال سے، نون ذال یا اور را، نذیر، یہ بھی ڈرانا ہے. ایک ہے مخوف، خوف دلا کر ڈرانا. قرآن کریم میں جو دو الفاظ آئے ہیں ڈرانے کے لیے، یہ دو الگ الگ معنی کے لیے آئے ہیں. نذیر یہاں جو انذرتہم ام لم تنذرہم یہ جو لفظ آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ ڈرانا اللہ کے نبی کی صفات میں سے ایک صفت ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، آگے ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ حضور پاک کی صفات ہے. اللہ کے نذیر رسول بشیر تھے، مبشر تھے، نذیر تھے، منذر تھے. بشیر کا جو اپوزٹ ورڈ آتا ہے عربی میں وہ نذیر آتا ہے. بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور ایسی خوشخبری کہ جس خوشخبری کے بعد دل میں امنگ پیدا ہو کام کے بڑھانے کی. اور نذیر کہتے ہیں ایسا ڈرانا کہ جس ڈرانے کے بعد انسان کے دل میں اپنے کیے ہوئے عمل کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو جائے. ارے یار میں نے کیا کر دیا، میں تو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا. حضور نے آ کر مجھے بتلایا کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک زندگی حقیقی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو ایسے ڈرانے کو نذیر کہتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جو ڈرائیں گے، یہ صرف خوف دلانا نہیں. خوف کیا ہے؟ عذاب سے ڈرانے کو خوف کہتے ہیں. عذاب سے ڈرانے کو، انسان کو خوف پیدا ہو جائے کیا ہوگا آئندہ، اگلا کیا ہوگا. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے. جو اولیاء کے بارے میں آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم فی الآخرہ ولا هم یحزنون. آخرت میں، آخرت کے بارے میں ہم اولیاء اللہ کو، متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہے، اور ماضی میں کی ہوئی غلطیوں پر ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. آدمی کو غم تبھی تو ہوتا ہے جب کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس کے بعد اس کو بے چین کرنے لگے کہ یار یہ چیز اگر میدان محشر میں سب کے درمیان آ گئے تو میرا کیا ہوگا. اس غم سے بھی اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور آگے کے خوف سے بھی اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ جو ڈرانا ہے، شوق دلاتے ہوئے ڈرانا کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے، بچ جاؤ، رک جاؤ، تو آدمی کو تشویش ہو، شرمندگی ہو. اللہ کے رسول کی یہ صفت تھی. آپ ہمیشہ عذاب سے ڈراتے نہیں تھے. اللہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ کر لو یہ ہوگا، یہ کر لو فائدہ ہوگا، ایمان میں آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے. الفاظ دیکھیں، دشمن سے مخاطب ہیں حضور، اسلم تسلم. فرمایا اسلام قبول کر لے محفوظ معمون ہو جائے گا. اس سے زیادہ نرمی اور اس سے زیادہ محبت کے الفاظ کوئی اور ہو نہیں سکتے دعوت کے. ابو لہب اور ابو جہل کا موضوع ہے، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے نبی یہ کبھی ایمان میں آنے والے نہیں، چاہے آپ ان کو نرمی سے ڈرا لیں، محبت سے ڈرا لیں. کیوں نہیں آئیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ہدایت پہنچنے کے تین ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو انسان دیکھ کر مشاہدے سے سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، یا سن کر مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ حق ہے، یا پھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ حق ہے. اللہ نے تینوں راستوں کو بند کر دیا. تینوں راستے دل پر مہر لگا دی. یہ مہر لگنا کیا ہے؟ وہ سورہ یاد کر لیں، ویل للمطففین. اس میں ایک لفظ آیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. یہ وہ مہر ہے جو گناہوں کی کثرت سے دل پر لگتی ہے. انسان ایک گناہ کرتا ہے، سیاہ دھبا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا لگتا ہے، توبہ نہ کرنے کے بعد تیسرا کرتا ہے، تیسرا لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا، غلطی پر نادم نہیں ہوتا، گناہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر حق کی بات داخل نہیں ہوتی. وہ جو حدیث ہے وہ اسی آیت کی تشریح ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. تو گناہوں کے اندر ملوث ہو کر انسان جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک سرکشی کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آگے بڑھنے میں اس نے طے کر لیا ہے، اب یہ ہدایت پر آنے والا نہیں. چھوٹا گناہ ہو توبہ کرے، علاج اس کا یہی ہے.
گناہ ہو فوراً توبہ کرے، غلطی ہو گئی استغفار کر لے، تو اب وہ جو دھبا لگا تھا استغفار اور توبہ کی وجہ سے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ اگلا جب گناہ کرے گا تو ایک نیا دھبا لگے گا، پرانے دھبے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں نے گزشتہ اس کو کہا تھا، متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا، زور سے بولو، باوضو رہنا ہے۔ تقوی والا رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا۔ غلطی ہو جائے توبہ کر لے، جیسے وضو میں رہنے والا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہے، گناہ ہوتے ہی توبہ کر لے، آدمی متقی بن جائے۔ اب آگے دیکھیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ تو کافر تھے، وہ جو کھلم کھلا تھے۔ کافروں کی دوسری قسم ہے جس کو اصطلاح شریعت میں منافق کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے زبان سے، یقول زبان سے، قول کے اعتبار سے کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ قرآن کی شہادت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ زبان سے چاہے کتنا ہی کہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں۔ یہاں رکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ کے حلقے میں بیٹھنے والا ہر آدمی یہ آپ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ کی مجلس میں آنے والا ہر آدمی آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہر فرد آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، کہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اپنے مومن بھائیوں کو بھی۔ تو یہ جو منافقین کا تذکرہ اللہ نے شروع فرمایا، مفسرین بڑا عجیب ان کو اللہ نے درک عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اب جب گفتگو کرے گا آخری آیت تک، من الجنۃ والناس تک، بس انہی تینوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی، یا اہل ایمان کا تذکرہ ہوگا، یا پھر اہل کفر کا تذکرہ ہوگا، یا اہل نفاق کا تذکرہ ہوگا۔ اب یہ تینوں کو عنوان بنا کر قرآن کریم نے بات شروع کی۔ اب یہ تیسرا طبقہ ہے، متقی، کافر، منافق۔ پورا قرآن انہی لوگوں پر مشتمل ہے، جو برائیاں بتائی جائیں گی انہی میں سے، جو خوبیاں بتائی جائیں گی انہی کے بارے میں۔ گویا کہ نچوڑ دے دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، بعض۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین ہر دور میں بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوتے، بہت چھوٹی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جو بتلایا تھا، من جو ہوتا ہے، من وہ کچھ کے لیے آتا ہے ترجمے میں۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے تھوڑے لوگ وہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، من جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے ایمان کا اظہار ہے، وما ہم بمؤمنین۔ یہاں رک کر دو باتیں سمجھیں۔ منافق کہتے کس کو ہیں؟ کافر کو۔ یہ کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہے، سمجھیں اس کو۔ منافق ہوتا کون ہے؟ کافر ہی ہے، لیکن اس نے ایمان کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ مومن تھا کافر ہوا، یہ منافق نہیں ہوتا، یہ مرتد ہوتا ہے۔ منافق کافر ہی ہے شروع سے، لیکن اپنے اوپر ایمان کا لیبل لگا کر مسلمانوں میں گھس جاتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ اور نفاق دو طرح کا ہے، ایک ہے نفاق دل کا جس کو اعتقادی کہتے ہیں، عقیدے کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق کا مطلب یہ وہی لوگ ہیں جو اس آیت میں تذکرہ ہے۔ عقیدہ اللہ کو ایک نہ مانے دل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ اب وہ ایمان کی تعریف ذہن میں رکھ لیں، تصدیق ما جاء بہ النبی، اللہ کے نبی جو چیزیں لائے ہیں ان میں سے بال برابر بھی کسی ایک کو دل سے نہ مانے تو وہ کافر ہے نا۔ بات کچھ اونچی تو نہیں ہوگی، بات کچھ حاضر بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں الفاظ؟ جی چونکہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے فلو میں جاؤں، آپ سمجھ میں ہو رہا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے السلام علیکم، ایسا تو نہیں ہو رہا نا۔ نہیں سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر بولے مولانا یہ لفظ نہیں سمجھ میں آئے دوبارہ بولیں، قرآن ہے۔ اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف پڑھے نہیں بلکہ آپ کو کھول دوں۔ آپ مطمئن ہیں، آپ کے بارے میں بڑی فکر لگی رہتی، اللہ جزائے خیر۔ کیونکہ اردو کم پڑھے ہیں بیچارے، انگریزی
میڈیم کے لوگ ہیں تو بہت خلوص سے انہوں نے کہا کہ آپ کی اردو تھوڑا اونچی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ تو کفر اور ایمان کی تعریف کو ذہن میں رکھ لیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان دل سے نہ مانے، زبان سے ماننے کا اظہار کرے، یہ منافق ہے عقیدے کے اعتبار سے، یہ پکا کافر ہے۔ بلکہ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، شداد، قارون، وارون، ان سب سے اعلیٰ درجے کا کافر ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایسے کافروں کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ ابو جہل سے بھی سخت بتائی گئی۔ فرعون کو بھی اتنی سزا نہیں ملے گی جتنا اس درجے کے کافر کو ملے گی جو دل سے کافر ہے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی سزا فرعون سے زیادہ، اس کی سزا شداد سے زیادہ، اس کی سزا ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سے آگ پیدا ہو کر نکل رہی ہوگی، وہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ ابو لہب، ابو جہل اوپر چل رہے ہوں گے، لیکن کافر وہ کافر جو اندر سے کافر تھا لیکن زبان سے مومن بن کر مسلمانوں میں گھسا تھا، وہ ابو جہل سے نیچے سزا پا رہا ہو۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہم کسی مومن کو منافق کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ نفاق کے پہچاننے کی صرف دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت تو وحی، جس کا اس وقت کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اس لیے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت تدفین سے لوگ صحابہ فارغ ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان تو اللہ کے محبوب تھے، وہ تو ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں ابا جان کے فراق کی وجہ سے نہیں رو رہی، اس لیے کہ ابا جان نے مجھے تو اطلاع دے دی کہ سب سے پہلے ابا جان سے ملاقات میری ہی ہوگی، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ابا جان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا والوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا یہ ہوا کہ اب آسمان سے وحی کا جو سلسلہ قائم تھا زمین پر وہ بند ہو چکا ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہے، مجھے اس کا دکھ ہے۔ تو وحی تو بند ہو چکی ہے، اب وحی کے ذریعے معلوم نہیں ہوگا کہ کون منافق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ اے نبی فلاں جگہ آپ کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ اس جگہ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ منافقین ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو مدینے میں کئیوں مرتبہ بلایا گیا کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، آپ آئیں گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں وہاں اس جگہ عبادت کو خاص کر دوں۔ حضور جانا چاہتے تھے، جبرائیل نے آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ یہ غلط ہے، آپ نہ جائیں، قتل کے منصوبے بنے۔ وہی بیسیوں واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو پہلا ذریعہ وہ کسی کے نفاق کو پہچاننے کا وحی بند ہو چکا ہے۔ دوسرا ذریعہ اس کے ظاہری اعمال۔ انسان اگر زبان سے کسی ایسے عمل کا دعویٰ کر رہا ہے جو عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ عقیدے کا منافق تو نہیں ہوا لیکن عمل کا منافق ضرور ہوا ہے۔ اور عقیدے کے منافق کو کافر کہا جائے گا، عمل کے منافق کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اب جب کسی کو ہم منافق کا تمغہ پہنائیں گے یا دیں گے تو پھر یہاں ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عقیدے کا ہے یا عمل کا ہے۔ کوئی مومن عقیدے کے اعتبار سے تو منافق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ منافق تو کافر تھا جو مومنوں جیسا لباس پہن کر آیا۔ ہاں اگر کوئی مومن ایمان لانے کے بعد تصدیق ما جاء بہ النبی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا اس میں سے کسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو اس کو ملحد کہیں گے، زندیق کہیں گے۔ یلحدون فی آیات اللہ، قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ملحد کہا جائے گا، گمراہ کہا جائے گا، جہنمی کہا جائے گا، لیکن کافر اور منافق کا جو تمغہ ہے وہ نہیں پہنچا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اس کے لیے شرائط سخت ہیں۔ ایک مزاج بن گیا ہے ہمارے اندر کہ جب بھی ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم مخالف کہنے کے بجائے منافق کہہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ منافق آدمی ہے، تو بھئی ثابت نہیں کر پائیں گے قیامت کے دن۔ نفاق کی دو علامتیں ہیں، یا تو اللہ کے نبی جو چیزیں لائے ہیں ان چیزوں میں سے دل سے کسی کا منکر ہو اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خود صحابہ میں ایسے کتنے صحابہ تھے جن کو منافقین کی فہرست کا علم نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا کہ حذیفہ فلاں 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 آدمی منافق ہے، وہ بھی ساروں کے نام نہیں بتائے تھے حضور نے، کچھ لوگوں کے نام بتلا دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ حضرت حذیفہ جانتے ہیں منافقین کون ہیں،
جب بھی مدینے میں کسی کا جنازہ آتا تو حضرت عمر ڈھونڈتے تھے کہ حذیفہ ہے کہ نہیں. اگر حذیفہ جنازے میں ہوتے تو حضرت عمر جنازہ پڑھتے، اور اگر حضرت حذیفہ جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر بھی جنازہ چھوڑ کر چلے جاتے کہ مومن تو جنازہ چھوڑتا نہیں ہے. مومن اب چونکہ ایک مزاج بن گیا جلد بازی کا، بھاگم بھاگ کا، کہ لوگ جنازے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. صحابہ کے دور میں جنازے چھوڑنے کا معمول نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ایک مومن کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھنا انسان کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دے رہا ہے. تو صحابہ ثواب کو لائٹ لینے والے نہیں تھے، وہ تو آگے بڑھ کر ثواب حاصل کرنے والے تھے. لیکن جب کوئی جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ یہ مرنے والا مومن نہیں ہے، اس لیے حذیفہ نہیں پڑھ رہے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا ہے، وہ صفات اپنے اندر نہ آنے پائیں جس سے ہم اس طبقے کے اندر داخل ہو جائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایمان زبان کا ہے، دل میں نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ مذاق کی آیت ہے. یہ جو آیت ہے نا یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، ورنہ کون ہے جو اللہ کو دھوکہ دے دے؟ اللہ ان کا استہزاء اڑا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ اللہ کو دھوکہ دینے چلے. وما والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو تو دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ ایمان والے بھی انسان ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے منافقین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں باہر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. مدینے میں جو جنگیں ہوئیں، خاص طور سے جنگ خندق جو ہوئی، اس میں منافقین کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے خطوط لکھے پورے علاقے والوں کو کہ آپ آؤ، ہم اندر سے حملہ کریں گے، آپ باہر سے حملہ کرنا، محمد اور ان کے ساتھیوں کو تمام کر دیں گے. نعوذ باللہ. تو یہ تو کمبختوں کی سازشیں ہوا کرتی تھی. تو مومنوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کیا دھوکہ دیں گے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، کہ گڑھے میں تم گرنے والے ہو. وما يشعرون، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، یہ نفاق جو ہے نا ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ اناد کی. کون سی بیماری؟ حسد کی. کون سی بیماری؟ بغض کی. کون سی بیماری؟ سرکشی کی. کون سی بیماری؟ دشمنی، جلاپا. یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ نفاق کی بھائی بہنیں ہیں. کسی کے اندر اگر حسد پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنے ایمان کی، اپنی نیکیوں کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالنا شروع کر چکا ہے. کسی مومن سے حسد ہوگا. ہاں، دو لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے. رشک جائز ہے، حسد وہاں بھی جائز نہیں ہے. لوگ غلطی کر جاتے ہیں حدیث کا مطلب بتاتے ہوئے. آقا نے فرمایا رشک، حسد تو کسی سے جائز نہیں ہے، البتہ رشک دو جگہوں پر جائز ہے. اور رشک کیا ہے؟ نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کو اپنے پاس حاصل کرنے کی فکر کرنا، یہ رشک ہے. آہا کیا خوبصورت بندہ ہے، کاش کہ اللہ مجھے بھی خوبصورتی دیتا. یہ تو ٹھیک ہے، خوبصورت بندہ ہے، چلو اس کی خوبصورتی کو بدنام کریں اور وہ خوبصورتی چھن کر میرے پاس آ جائے. نعمت ہے، اس کی نعمت کو خراب کریں اور وہ نعمت چھن کر میرے پاس. یہ حسد ہے. فلاں کو اللہ نے یہ عزت دی، اس کو بازار میں ذلیل کیا جائے، اس کے بارے میں غلط افواہیں چلائی جائیں، اس کے عقیدے اور اس کے ایمان پر ضربیں لگائی جائیں تاکہ لوگ اس کا احترام کرنا چھوڑ دیں. یہ خطرناک چیز ہے، یہ آگے چل کر پھر نفاق پر ڈال دیتا ہے. تو فی قلوبہم مرض، اور اللہ کی بے نیازی دیکھیں، اللہ کی استغنائیت دیکھیں. اللہ کو کسی کی کیا پرواہ، پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے نعوذ باللہ، یا اس کے دین کا انکار کر دے، اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے دل میں حسد پال رہے ہو، فزادہم اللہ مرضا، جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھے گی تمہارا حسد بڑھے گا، جیسے جیسے تمہاری زندگی آگے چلے گی تمہارا حسد آگے چلے گا. آج ایک دن کا حسد ہے، کل کو دوسرے دن کا حسد، تیسرے دن کا حسد، نامہ اعمال میں حسد بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو آگے بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں تو بچیں گے لیکن آخرت میں دردناک عذاب. بما كانوا يكذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسا جرم ہے اور ایک ایسی گھناؤنی حرکت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے عذاب علیم کا وعدہ فرمایا. اس لیے جھوٹ انسان کسی بھی معاملے میں زبان سے نہ نکالے. اس لیے کہ منافق کی جو علامتیں حدیث میں الگ بیان فرمائی گئی، الگ الگ حدیثوں کے اندر منافقین کی الگ الگ علامات بیان کی گئی. ان میں سے یہ بھی ہے کہ اذا حدث کذب، منافق وہ ہوتا ہے جو بات بات میں جھوٹ بولے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہنسی مذاق کے لیے، جیسے آج کل
پرینک ویڈیوز بنانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو کہ 200% جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، 200% جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اور تکلیف یہ ہے کہ مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اپریل فول کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ 200% جھوٹ ہے، مسلمان اس کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھول رہا ہے کہ اس کی جو سزا ملنے والی ہے وہ بہت دردناک عذاب کی شکل میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، منافقین کی ایک علامت یہ ہے دوسری کہ ان سے جب کہا جاتا کہ یہ کیوں تم شرارت کر رہے ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، کیوں فساد مچا رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو سدھار کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ نئے دین کی وجہ سے مدینے میں جو انصار اور مہاجرین کی دوستی بڑھی اور اوس و خزرج جو آپس میں لڑنے لگے، قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، باپ مسلمان بیٹا کافر ہے تو ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، ہم اس لڑائی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، صلح کے لیے ہم میدان میں آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری صلح کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمانوں خاص طور سے سن لو، الا، یہ جو خاص طور سے سن لو کا ترجمہ ہے کہاں سے ہے؟ الا، خوب سن لو، انہم، یقیناً یہی لوگ، ہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے، معاشرے کو بگاڑنے والے، دو زبان رکھنے والا ہوتا ہے، ادھر کی ادھر لگائے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، لوگوں کو جا کر اکسائے گا کہ ہاں ہاں صحیح کر رہے ہو، یہاں آ کر بتائے گا تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، فساد کروائے گا، معاشرے کو تباہ کرنے میں۔ اس طرح کے لوگ بہت آگے ہوتے ہیں کہ جو منہ میں دو زبانیں رکھتے ہیں، ادھر کی وہاں، ادھر کی یہاں پہنچانے والے، یہ ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، آئندہ بھی یہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نیت تمہاری چاہے کتنی ہی اچھی ہو، لیکن اچھی نیت سے شراب پینے والے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک صاحب نے کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھا، ہمارے استاذوں نے سنایا تھا کہ کسی عالم کی غیبت ایک جگہ ہو رہی تھی، ایک شخص اس غیبت میں شریک تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن مجلس میں موجود تھا، تو بعد میں آ کر جن کی غیبت تھی ان سے اس نے پوچھا کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا، میں بھی وہاں موجود تھا لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی خاموشی ہی آپ کے کہنے کا بدل بن چکی ہے، آپ کو اس کے حرام ہونے کا، غیبت کے حرام ہونے کا اگر یقین ہوتا، ایمان ہوتا، تو آپ یا تو زبان سے روکتے یا وہاں سے ہٹ جاتے، نہ آپ نے منع کیا نہ آپ وہاں سے ہٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برابر کے ان کے اس جرم میں شریک ہیں، برابر کے آپ شریک ہیں۔ تو نیتیں چاہے جتنی اچھی ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اصلاح کا کام ہو جائے، تو بھائی قرآن کریم نے جس کو اصلاح کہا ہے وہی اصلاح ہو سکتی ہے، ہم اپنے ذہن سے کچھ سوچ سمجھ کر کے اصلاح سمجھیں تو پھر وہ فساد ہوگا۔ الا انہم هم المفسدون، یہ وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا ادراک اور اس کا احساس نہیں ہے۔ منافقین کی صرف دو علامات آئی ہیں، دو شرارتوں کا بیان ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو فساد کے اندر مبتلا کر کے اپنے آپ کو امت کا بہت بڑا مصلح اور بہت بڑا قائد اور بہت بڑا مسلمانوں کا ہمدرد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اپنے بارے میں ہم کو فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں جو نفاق کی ہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کے کفر